ألا لله الدين الخالص. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، اس وقت تفہیم القرآن کا مقدمہ پڑھ رہے ہیں اور ہم اس کے 22ویں صفحے پر ہیں۔ پچھلی دفعہ اور اس سے پچھلی دفعہ کا جو ہے ہم نے پڑھا، اس کا خلاصہ آپ سب کے سامنے ہے کہ انسان اس کتاب کا موضوع ہے اور مرکزی مضمون اس کا یہ ہے کہ انسان اپنی خواہش کی غلامی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار کر لے، اور مدعا اس کا یہ ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی طرف سفر کرے اور اس کے بعد دیگر انسانوں کو بھی اپنی طرف بلائے کہ وہ بھی اللہ کی طرف آئیں اور مل کر کام کریں۔ تو اس میں جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں یا دین کو اختیار کیا ہوا ہے جن لوگوں نے، ان کے لیے بڑی روشنی اور بڑی ہدایت ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے اس کے اندر اس کے 3 مضمونوں کی طرف توجہ کی کہ ایک پیغمبر کو اس امر کی تعلیم کہ وہ اپنے آپ کو اس عظیم الشان کام کے لیے کس طرح تیار کریں اور کس طرز پر کام کریں، یعنی ذاتی طور پر جو کام ہے اس کی نوعیت، کہ ایک آدمی اگر دین کا کام کرنا چاہتا ہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہیں، تو ایسی صورتحال میں ایک آدمی اللہ کے نبی کی طرح کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے رہنمائی کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ تو رہنمائی اسی کتاب سے ملے گی اسے۔ یہی کتاب بتائے گی کہ کیسے ایک آدمی نے ابتدائی طور پر کام کا آغاز کیا اور پھر کیسے اس نے پورے عرب کے اندر اپنی تعلیمات کو پھیلایا اور اس کے بعد کس طرح سے کامیابی حاصل کی، اور آج یہ وقت ہے کہ تقریباً اس زمین پر آج کے وقت میں 1.5 ارب کے قریب انسان جو ہیں اس آدمی کے تابع ہیں، اور اس سے پہلے لوگ کتنے گزر چکے ہیں یا اس کے بعد کتنے ہیں گے وہ الگ سے معاملہ ہے سارا۔ اور عظیم الشان سلطنتیں قائم کی، دنیا میں امن اور بھائی چارہ اور یہ بہت سی چیزیں جو ہیں ان کا نظام نافذ کیا، اگرچہ یہ وہ نظام حقیقی معنوں میں وہ نظام نہیں تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاری کیا تھا اور آپ کے 30 سال بعد تک وہ رہا۔ اس کے بعد دوسرا اس کے متعلق یہ ہے کہ حقیقت نفس الامری کے متعلق ابتدائی معلومات اور حقیقت کے بارے میں ان غلط فہمیوں کی مجمل تردید جو گرد و پیش کے لوگوں میں پائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے ان کا رویہ غلط ہو رہا تھا، یعنی ان کے رویے سے کیسے، ماحول سے کیسے ٹکر لی پیغمبر نے۔ ایک اپنی ذات سے ٹکر ہوتی ہے، ایک اس اپنے ماحول سے ٹکر ہوتی ہے۔ تو پیغمبر نے جس طرح سے اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے کے ماحول کو اور گرد و پیش کے ماحول کو دیکھا اور اسے کس طرح ٹکر لی وہ بھی اس کے اندر بیان ہوا ہے، اور وہ ماحول کیسا تھا یہ بات بھی اس کے اندر بیان ہوئی ہے۔ یعنی جس چیز کے بارے میں ٹکر لی جاتی ہے تو لازمی طور پر اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس چیز کے اندر کون سی چیز ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے پتہ چلے کہ ایک آدمی کس طرح سے دین کے کام کو کسی جاہل ماحول کے اندر رہ کر کے کام کر سکتا ہے۔ تیسرے، صحیح رویے کی طرف دعوت اور ہدایت الہی کے ان بنیادی اصول اخلاق کا بیان کہ جس کی پیروی میں انسان کے لیے فلاح و سعادت ہے۔ سعادت کا ذکر تو ہم نے جمعے کے روز میں بھی کیا ہے اور بتایا ہے کہ بدبختی کس چیز کا نام ہے، شقاوت کس شے کا نام ہے اور سعادت کس شے کا نام ہے۔ یہ ہم نے اس جمعے بھی ڈسکس کیا تھا۔ جو لوگ ہمارے ساتھ جمعہ پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ تفہیم سمجھنا بہت آسان ہے، کیونکہ اس کے اندر مثالیں بکثرت آتی ہیں۔ اس کے اندر ہم ایک دائرے کے اندر محدود رہ کر بات کرنا ہوتی ہے، اسے ذرا پھیل جاتی ہے وہاں پر بات اور آسانی سے سمجھ میں بھی آ جاتی ہے۔ پھر اگلی بات اس کی یہ بیان ہوئی کہ اس کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے جملے کس واسطے ہیں، قرآن کریم کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں کس واسطے ہیں، ان جملوں کی ترتیب اور اس کا بیان کیوں ایسا ہے کہ وہ سننے والے کو بڑا بھلا سا معلوم ہوتا ہے۔ نہ تو یہ اصل میں نثر ہے، عجیب بات ہے قرآن کریم، اور نہ عجیب بات ہے یہ شعر ہے۔ یہ ایک تیسری صنف ہے
جس سے انسان حیران ہو کر رہ جاتا ہے کہ اس کلام کا اگر میں اس جیسا کلام بنانا چاہوں تو کیسے بناؤں، اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو اس وجہ سے یہ حیرانی میں ڈال دیا اس نے اپنے پڑھنے والوں کو اور اس دور کے عربوں کو، کہ وہ حیران ہو کر رہ گئے کس جیسا، اور آج تک اس جیسا کلام نہیں بنا کر لا سکا ہے۔ بلکہ جو لائے ہیں، جنہوں نے کوششیں کی اپنے اپنے دور کے اندر، بڑے بڑے جید علماء تھے اور بڑے بڑے ایسے لوگ تھے جنہوں نے پھر آخر اپنے آپ کو کہا کہ یہ کون سی بات ہے، میں ایسے بنا لیتا ہوں۔ تو بنایا تو پھر خود ہی اپنی غلطیاں بھی نکالی، بلکہ پھر اور علماء کے ہتھے چڑھی تو انہوں نے جو ان کی غلطیاں نکالی وہ انتہائی مضحکہ خیز ہیں۔ اب ساری گفتگو پڑھنے کے بعد 22 صفحے پر جو ہم 3 چیزیں پڑھی ہیں وہ یہ ہے کہ دعوت کا یہ ابتدائی مرحلہ تقریباً 4-5 سال تک جاری رہا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی 4-5 سال جو گزارے ہیں اس کی اب صورتحال کا بیان کرنے لگے ہیں مولانا، کہ جب قرآن کریم اترا تو اس وقت تو احادیث نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذاتی کردار تھا، اور دوسرا آپ علیہ السلام جو بیان فرما رہے تھے اس کا ریئیکشن کیا ہو رہا تھا آگے سے۔ اور اس مرحلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا رد عمل 3 صورتوں میں ظاہر ہوا، یعنی بہت سی چیزیں تھیں لیکن 3 بنیادی چیزیں تھیں۔ نمبر 1، چند سال آدمی اس دعوت کو قبول کر کے امت مسلمہ بننے کے لیے تیار ہو گئے۔ پہلے تو جو نیک لوگ تھے جن کی فطرت مسخ نہیں ہوئی تھی وہ لوگ دین پر آمادہ ہوئے۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے، اسی پہ ہمیں بات کرنی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دعوت جب اٹھتی ہے تو ابتدائی طور پر اس کی بڑی مخالفت ہوتی ہے، اور اس دعوت نیک دعوت کو قبول کرنے والے ابتداً بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ مثلا ابھی آج آپ تھوڑے سے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اتنے سے لوگ کیا کر لیں گے، دنیا کو کیا بدل لیں گے۔ اولاً یہ خیال ہی غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واحد آدمی تھے، آپ نے محنت کی، کام کیا، آج دنیا میں کیا صورتحال نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح بہت سے علماء نے تحریکیں اٹھائیں، سید مودودی تھے، انہوں نے تحریک اٹھائی ایک، اور دیکھ لیں کیا بنا پھر۔ یہ دیوبند کی عمارت ہے جو آپ کو بڑی شان و شوکت سے نظر آتی ہے، وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر آپ دیکھیں تو وہ مولانا قاسم نوتوی اس گاؤں کے اندر گئے تو انہوں نے سوچا یہاں بنیادیں رکھ لیں ہم دیوبند کی، تو لوگوں نے بڑی اس وقت تردد سے کام لیا کہ نہیں رکھیں، چھوڑیں، یہاں پہ کون آئے گا پڑھنے کے لیے۔ اور آج یہ عالم ہے کہ دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہاں نہیں ہیں ہمارے دیوبندی بھائی۔ اسی طرح مامو کانجن کا مدرسہ تھا، صوفی عبداللہ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مدرسہ بنایا، تو صوفی صاحب فرماتے ہیں جب جا کے وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں تو لوگوں کا ہی بیان ہے جنہوں نے وہ مدرسہ بنتے دیکھا یا بنایا۔ میری ان سے ملاقاتیں ہیں، وہ کہنے لگے صوفی صاحب ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے اور وہ کھیت تھے، جھاڑیاں تھیں آس پاس، تو صوفی صاحب کہہ رہے یہیں پہ مدرسہ بناؤں گا جس کے ایک جانب تو ریل گزرتی ہو اور ایک جانب سڑک، تاکہ یہاں کے طلباء کو آنے جانے میں آسانی رہے۔ تو بڑے اللہ والے آدمی تھے، تو انہوں نے وہ بنایا، دیکھیں آج اس کی کتنی بہاریں لگی ہوئی ہیں۔ اسی طرح دیگر جو اسلامی فرقے ہیں ان کے ہاں بھی یہی ہیں جن لوگوں نے اخلاص کے ساتھ کام کیا۔ آپ دیکھیں ایران کے اندر امام خمینی نے کام کا آغاز کیا، برکیف اس نے اپنا کام کر کے دکھایا، وہ الگ بات ہے، وہ تشیعزم وہاں پر ہے، لیکن وہ دنیا کے اندر ایک اسلامی نظام کو قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ امام محمد بن عبد الوہاب ایک آدمی اٹھے تھے، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ عرب کے اندر سے کس طرح کفر اور وہ جو شرک اور بت پرستی تھی سب کو ختم کیا انہوں نے، اور آج دیکھیں وہاں پر نہ قبریں ہیں نہ کچھ اور ہے، کوئی شے نظر نہیں آتی آپ کو۔ امت کے ہر فرقے سے کوئی نہ کوئی صالح آدمی اٹھا ہے اور اس نے کام کیا ہے اور تجدید احیاء دین کی ہے، اور اس کے ساتھ بعد میں لوگ ملے ہیں اور وہ تحریکیں بنی ہیں۔ ابتداء وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک عام سا آدمی، ناتواں سا آدمی کام کا آغاز کرتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے پھر آخرکار اس کے ساتھ اچھے لوگ ملنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ پھیل جاتے ہیں۔ تو یہی حالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعوت دی تو آپ کی دعوت کو فوری طور پر لوگوں نے ریجیکٹ نہیں کیا۔ آپ یہ دیکھیں ابتداء جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے فوری قبول کیا۔ مثلا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کے بارے میں دیکھیے، وہ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، آپ نے گھر آتے انہیں بتایا، انہوں نے فوری طور پر قبول کر لیا۔ پھر آپ علیہ السلام کے غلام تھے حضرت زید، انہوں نے بھی قبول کر لیا۔ آپ نے اپنے چچا کے بیٹے حضرت علی کو لے کر پالا تھا، انہوں نے بھی قبول کر لیا۔ آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق تھے، انہوں نے بھی قبول کر لیا۔
اور اس کے بعد وہ ورقہ بن نوفل کے پاس چلے گئے، وہ پہلے ہی تورات اور زبور کی مطالعہ کیا کرتے تھے، حضرت ان کے پاس لے گئی حضرت خدیجہ کا، یہ دیکھو میرے شوہر کا کلام سنو۔ اس نے کہا یہ تو بے آئینہ ہی ویسا ہے جیسے اس کے اندر تورات اور زبور کے اندر ایسی باتیں پائی جاتی، اس نے بھی قبول کیا۔ تو نیک لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو ابتدائی طور پر فوری طور پر قبول بھی کیا ہے۔ جہاں رد کرنے والے لوگ موجود تھے وہاں قبول کرنے والے لوگ بھی موجود تھے، اس لیے یہ نہیں کہ کوئی دعوت ہوتی تو اس کا کوئی قبول کرنے والا ہی نہیں ہوتا۔ لیکن انبیاء علیہ السلام پر یہ بھی ایک وقت آیا ہے کہ ان کی دعوت ایک آدمی نے قبول نہیں کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک نبی ایسے بھی گزرے ہیں جن کے پیچھے کوئی نہیں تھا بلکہ بے شمار نبی، اور ساری امت ان کی تباہ کر دی گئی، وہ پھر سے اگلی طرف چل پڑے، وہاں جا کے لوگوں نے۔ یہ بھی وقت آیا کہ لوگوں کی انبیاء کی بیویوں نے قبول نہیں کیا، جیسے حضرت نوح اور لوط کی بیویاں تھیں انہوں نے قبول نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی وقت آیا کہ بیٹوں نے قبول نہیں کیا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ یہ بھی وقت آیا کہ باپ نے قبول نہیں کیا، ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا۔ اور یہ بھی وقت آیا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پالنے والا، جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے، جس کے سامنے حضور کا بچپن گزرا، حضور کا چچا ابو لہب اور حضور کی چچی ام جمیل، دونوں نے حضور کے دین کو قبول نہیں کیا، ریجیکٹ کر دیا۔ قرآن تبت یدا ابی لہب وتب کی آوازیں دے رہا ہے آج تک۔ تو سمجھ میں آیا کہ دین کو بہت سے لوگ اپنی بدبختی کی وجہ سے قبول نہیں کر پاتے، اور بہت سے لوگ بہت جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن ایک وجہ اور بھی ہوتی ہے، دین اصل میں فطرت پر ہے۔ ایک آدمی کی پاک فطرت ہے، گناہ کر کر کے اس نے اپنے آپ کو برباد نہیں کیا ہے، اور علم غلم خیالات کو اپنے ذہن میں جگہ نہیں دی ہے اس آدمی نے، تو جو ہی وہ نیکی کی بات اور حق کی بات سنتا ہے اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی الٹی سیدھی غذائیں کھا کھا کے اپنے منہ کا ذائقہ خراب کر لے، پھر اس کو سادہ اور اچھی غذا بھلی نہیں لگتی، وہ چٹخارے دار الٹی سیدھی چیزیں پھر کھانا پسند کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، باہر کا کھانا 6 7 10 دن کھائیں، ایک وقت آئے گا آپ کو گھر کا کھانا برا لگے گا، اور اسی پہ بیویوں کی مار پٹائی بھی بیچاریوں کی ہوتی ہے، تم کیسا کھانا بناتی ہو، یہ نہیں پتا کہ میں نے ہی اپنے منہ کا ذائقہ خراب کر لیا۔ جس کے منہ کو باہر کے کھانے لگ جائیں یا حرام کی روزی لگ جائے وہ کب حلال کی کھانا پسند کرتا ہے، یہ فطرت بن جاتی ہے۔ تو اسی طرح بیان ہی دین کے اندر بھی یہی صورتحال چلتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر بھی جب لوگوں کو دین کی دعوت دی گئی تو جن کی فطرت مسخ نہیں ہوئی تھی، جن کے اندر کچھ ابھی شرافت باقی تھی، جن کے اندر پاکیزگی تھی، یا جو لوگ نیک تھے اور جو جہالت میں بھی اور جاہلیت کے اندر بھی رہتے ہوئے یہ سمجھتے تھے کہ یہ سب باتیں فضول ہیں، ایک شریف آدمی کو بہرحال یہ کام نہیں کرنے چاہیے، تو ان لوگوں نے دین کو فوری طور پر قبول کیا۔ پھر اس کے بعد اس طریقے سے درجہ بدرجہ قبول کیا، جتنی فطرت خراب ہوئی تھی، بعض لوگوں کی 5%، بعض کی 10%، بعض کی 50%، تو وہ انہوں نے اتنی دیر لگائی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کسی نے 2 سال بعد اسلام قبول کر لیا، کسی نے 3، کسی نے 5، کسی نے 10، اور بعض لوگوں پہ تو اتنی محنت کرنی پڑی اللہ کے رسول کو کہ وہ 23 سال کے بعد ایمان لے کر آئے، یعنی رسول اللہ کی وفات سے چند مہینے پہلے، یا اس طرح سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 2-1 سال پہلے یا چند دن پہلے، اس طرح بھی اللہ کے نبی کو کام کرنا پڑا ہے۔ اب دیکھیں دعوت دینے والے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کردار کا بلند ہے، ہاں جی، اخلاق اس کا بلند ہے، زبان انتہائی شیریں اور میٹھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کس کی میٹھی زبان ہوگی، اور دلائل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہین جو آپ پیش کرتے رہے ہیں ان کے سامنے وہ بڑی صاف تھیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بعض اوقات دعوت دینے والا سچا ہی ہوتا ہے، لیکن جو لوگ قبول نہیں کرتے ان کے دلوں کے اوپر اس قسم کا زنگ چڑھ چکا ہوتا ہے کہ مانج کر وہ مانجنے والے کے بعض کا تو ہاتھ رہ جاتے ہیں پر اس کے دل سے زنگ نہیں جاتا۔ تو اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے دعوت کے بارے میں، دین ایک ایسی چیز ہے۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ یہاں پر اپنا آغاز کر چکے ہیں دین سیکھنے کا، اس کے بعد اب آپ کو پالا پڑے گا گھر والوں سے، یاروں سے، سجنوں سے، بیلیوں سے، ہاں جی، صبح شام جن کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں ان کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ، بیٹے بیٹیوں کے ساتھ، پھر پڑے گا پالا۔ پھر آپ سوچیں گے یہ مانتے کیوں نہیں ہیں، تو میں نے اس لیے یہ پہلے بریفنگ دے دی آپ کو کہ یہ جلدی کوئی نہیں مانتا، بلکہ بعض اوقات آخری وقت تک نہیں مانتا، اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ باپ کی موت کے بعد مانتا ہے۔ باپ کی موت یا ماں کی موت اس قسم کی ہو جاتی ہے کہ آدمی جو ہے اس سے نصیحت حاصل کر لے، اس کے دل پہ ایسی چوٹ لگتی ہے اس وقت، ماں باپ کی موت کے بعد مانتا ہے۔
بعض اوقات اپنے اساتذہ کی موت کے بعد مانتا ہے، پہلے نہیں مانتا، کوئی بہن بھائی مر جائے، کوئی بیوی مر جائے پھر مانتا ہے۔ تو یہ لگن اور یہ محنت جاری رکھنا چاہیے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جیسے میں نے بتایا، میرے ایک دوست سے، انہوں نے مجھے فون کیا کہ میں یہاں UK میں رہتا ہوں، نماز بھی شروع کر لی، داڑھی بھی رکھ لی، 5 وقت کا نماز 6 مہینے سے بیوی سے کہہ رہا ہوں، وہ مان کر نہیں دیتی، کوئی بات نہیں مانتی۔ جب میں اسے مسلسل کہے جا رہا ہوں نماز پڑھو، وہ بنگلہ دیش کی مانتی نہیں، میں چھوڑ دوں اس کو۔ میں نے کہا مجھے آپ بتائیں، آپ یہاں پر آئے کتنے عرصہ ہو گیا آپ کو؟ کہنے لگے مجھے UK میں آئے 18 سال ہو گئے۔ تو میں نے کہا 18 سال میں صرف 6 مہینے پہلے اسلام قبول کیا آپ نے، ہیں جی، وہ 6 مہینے میں کر لے؟ آپ بھی تو بچپن سے مسلمان چلے آ رہے ہیں، اس لیے ذرا محنت کریں اس پہ، بیچاری پہ کیوں ظلم کرنے لگے؟ آپ کو اتنی دیر کے بعد مرد ہوتے سمجھ آتی ہے، وہ تو بیچاری پھر عورت ہے اور آپ سمجھتے ہوں گے وہ ناقص العقل ہے۔ تو آپ کچھ ایسا کردار پیش کریں کہ جس کی وجہ سے وہ دیکھے کہ میرا شوہر انتہائی متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ علامہ اقبال کی جو اہلیہ تھیں وہ علامہ اقبال سے بڑی متاثر تھیں، تو انہوں نے اپنی ڈائری میں ایک جگہ لکھا ہے کہ مجھے اپنے شوہر پر یہ گمان ہونے لگا ہے کہ یہ آدمی نہیں فرشتہ ہے، اس لیے میں ان کے سامنے ادب سے جھکی رہتی ہوں۔ علامہ اقبال کی بیوی نے ڈائری میں یہ لکھا ہے۔ تو اللہ نہ کرے ہمارا کیا حال ہے، وہ کہے میں تمہیں اللہ پناہ دے، دیکھ دے میں لوگوں کو فرشتہ دکھاتا ہے، اندر سے پورا شیطان ہے، مجھ سے کوئی پوچھے تو کبھی اس پر ایمان نہ لاؤں۔ ساری حقیقت جانتی ہے نا وہ، تو بچے بھی جانتے ہوتے ہیں کہ ابا جی جتنا جھوٹ بولتے ہیں شاید ہی کیوں بولے۔ تو بھائی گھر سے گواہیاں جب مل جائیں تو پھر تو سزا پکی، پھر تو کوئی صورت ہی نہیں، باہر کی گواہی کو تو ریجیکٹ کر سکتے ہو، وہی کھڑی کر لینی قیامت کے دن۔ اللہ نے بتا تو تیرا شوہر کیسا تھا، تو یا اللہ یہ تو نے شوہر دیا کہ عذاب دیا تھا مجھے دنیا میں؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا بس اسی پہ فیصلے کر دو، پھینکو اسے جہنم میں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھے ہیں، اپنی اہلیہ کے ساتھ اچھے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں، اور میں تم میں سے بہترین ہوں کیونکہ میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ آپ یہ صورتحال دیکھیں، دعوت ایسے نہیں پھیلتی۔ نبی کی بیویاں نبی پہ ایسے ہی فریفتہ نہیں تھی۔ ایک وقت آیا رسول اللہ کی بیویوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا شروع کر دیا کہ اب تو دولت بہت آتی ہے، کچھ کپڑے سلوا دیجئے، کوئی اچھا گھر بنوا دیجئے، ماربل لگ جائے، کوئی سیرامک سٹائلز لگ جائیں، آج کل بریزے چل رہا ہے اس کے سوٹ ہونے چاہیے، اب تو کون پہنے گا یہ موٹے جوٹے سوٹ، بچوں کی بھی تو حالت دیکھیے، سردی میں ٹھٹرتے پھر رہے ہیں، ایسی ترغیبیں بیویاں دیتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بڑے نالا ہوئے اور ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا پیارے پیغمبر اتنی تنگ کرتی ہیں تو ان سے کہہ دو کہ دنیا چاہتی ہو تو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور کچھ دے طلاق، ان کو رخصت کر دے۔ اللہ ان کے بدلے میں 9 صفات گنائی، 9 مومنات، صالحات، قانتات، محسنات، اللہ کے صائمات، پتہ نہیں کیا کیا۔ اللہ نے کہا قناعت کرنے والی وہ دوں گا بیویاں تجھ کو، اس کے بدلے میں دوں گا۔ یہ کیا سمجھتی ہیں؟ پیارے پیغمبر کو یوں دیکھ کر تو ان کو پیغمبر کو گھیر لیا انہوں نے۔ تو پیارے پیغمبر نے آ کے کیا فرمایا کہ بھئی یہ اللہ کا حکم ہوا ہے، جانا چاہتی تو چلی جاؤ۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گی۔ کہا نہیں، تم ابھی چھوٹی ہو، اپنے ابا سے مشورہ کر لو، شاید جانا پڑ جائے۔ تو سب نے انکار کر دیا۔ کیا اللہ کے رسول یہ کیا چیز ہے؟ وہ تو ہم نے حالات کا، کچھ عورتیں ہمارے پاس آئیں، اصل میں یہ امیر گھرانوں کی عورتیں جب آتی نا، ان کے پاس بھی امیر گھرانے کی کچھ عورتیں آئی تھی، آپ مطالبہ کیوں نہیں کرتی؟ اب تو گھر میں بڑا اللہ کا فضل ہے۔ تو جب یہ امراء کی بیویوں سے بیویاں ملتی ہیں تو کام خراب ہوتا ہے۔ تو اکثر علماء اور خصوصاً علامہ اقبال تو اپنی بیوی کو کہیں لے جاتے ہی نہیں تھے۔ تو ایک دفعہ سر فضل حسین نے دعوت کی تو ان کو بلا لیا، کہا اہلیہ کو بھی لے آئیے۔ تو اہلیہ جو تھیں وہ انہوں نے انکار کیا۔ علامہ صاحب وہاں گئے تو انہوں نے کہا جی آپ اپنی اہلیہ کو لائے نہیں ساتھ میں؟ کہا وہ میری اہلیہ جو ہے وہ پردہ کرتی ہے۔ تو کہتے انہیں زنان خانے میں ہم بھجوا دیتے، وہ وہاں بیٹھ جاتی۔ کہا وہ ان عورتوں سے بھی پردہ کرتی جو بے پردہ ہیں، میری بیوی ان سے بھی پردہ کرتی جو بے پردہ ہیں۔
اس سے پتہ چلا کہ غلط عورتوں کی سٹنگ جو ہے اس کے اندر کبھی اہلیہ کو نہیں لے کر جانا چاہیے، چاہے بھائی کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، بچانا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں میری اہلیہ انتہائی دیندار ہے، میرے بھائی کی بیوی بے دین ہے، تو مت اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے دیں اس کو، وہ تو آپ کا گھر بھی خراب کر دے گی، اپنا تو برباد کیا ہی ہے اس نے۔ تو اس میں احتیاط بھلی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنا سوشل بائیکاٹ کر دیں لوگوں کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ گھل مل کر بیٹھنے سے جب دنیاوی باتیں ہوتی ہیں تو خواتین کے اندر یہ امر پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ مرد کو حرام رزق پر اکساتی ہیں، بچوں کے سامنے ان کے باپ کا ایسا چہرہ بنا دیتی ہیں کہ جس میں ان کو اپنا باپ پھوہڑ اور نکما اور کم عقل دکھائی دیتا ہے۔ لیکن یہ بیچاری بیویوں پر برسنے کی بات نہیں۔ خواتین سے چونکہ ہماری ریکارڈنگ ہو رہی تو ان سے بھی یہ التماس ہے کہ اپنے شوہروں کے ایسی مجالس میں مت لے کر جائیں کہ جہاں جا کر عورت مخلوط مجلسوں کے اندر جا کر دوسروں کی ماں بہنوں کو تاڑتے پھریں۔ یہی ہدایت بیویوں کے لیے بھی ہے کہ ایک لڑکیاں بسا اوقات بہت سی لڑکیاں دین کا کام کرتی ہیں، ان کے شوہر ایسے کمینے ہیں کہ خدا کی پناہ، بیچاریوں کے لیے دنیا میں عذاب، وہ ساری زندگی روتی ہیں کہ ہم نے ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں، ہماری بات نہیں مانتا، ساری رات ٹی وی دیکھتا ہے، میں نماز پڑھتی ہوں، میں کہتی ہوں پردہ کرنا ہے، وہ کہتا ہے تم بڑی آکورڈ سی عورت ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں زمانے کے ساتھ کیسے چلا جاتا ہے۔ تو ایسی چیزیں جو ہیں گھروں کے اندر جو پیدا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے پناہ دے۔ تو دعوت کے آغاز میں اس طرح کی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اور ہوں گی جب آپ نیکی کی طرف جائیں گے، اس لیے میں نے بیان کیا۔ پیارے پیغمبر کی زندگی سے سیکھنے کا موقع ہمیں حاصل ہو رہا ہے، تو سیکھ لیں ہم بھی اگر دین کا دعوت کا کام کرنا ہے۔ کم از کم آپ کو یہ مرحلہ پیش آئے تو پریشان نہ ہو، بیکاز اب اور تو بڑے خطاب کرتے، یہ نہیں بات بتائی، یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی ہے تاکہ آپ کا کام دعوت کا آسان ہو جائے۔ پھر دوسری بات، ایک کثیر تعداد جہالت، سن لیں لفظ جہالت، بے علمی، یہ سن لیں جملہ پورا غور کریں۔ ایک کثیر تعداد جہالت یا خود غرضی یا آبائی طریقے کی محبت کے سبب سے مخالفت پر آمادہ ہو گئی۔ حضور نے کام شروع کیا تو 3 وجہ حضور کی راہ میں رکاوٹ بن گئی۔ پہلی جہالت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لیا وہ جاہل نہیں رہا، ایم ایس سی کی ڈگری لے لی وہ جاہل نہیں رہا۔ علم اور جہالت کا تعلق ڈگری سے نہیں ہے، لکھنے پڑھنے سے نہیں ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اقبال نے کہا رومی کو فنا ہوا اور حبشی کو دوام ہے۔ ہاں اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ رومی، اسکندر رومی گڈ لکنگ تھا، بہت گڈ لکنگ تھا، بڑا ہینڈسم، سمارٹ، وائٹ کلر، ہاں جی، رومی تھا، روم سے تھا، بڑے نقش نین اور دیکھتے میں پرسنالٹی اور پڑھا لکھا۔ اور جب وہ جنگ کے میدان میں جاتا تھا، ٹرینڈ فوجیں جو اس کی حرکت میں آتی تھی تو دشمن کا پتا پانی ہو جاتا تھا، ایسی صورتحال تھی۔ اور ایک خطے سے وہاں دوسرے خطے تک آدھی دنیا پر حکومت کرتا گیا، لیکن آج اس کو کون یاد کرتا ہے؟ ہاں اس بلال کو کوئی لوگ یاد کرتے ہیں جس کے ہونٹ بڑے بڑے موٹے اور چوڑی سی ناک اور سیاہ رنگ، لیکن عہد کی گونجیں آج بھی قل ہو اللہ احد کے ساتھ گونج رہی ہیں۔ جب بھی میں عہد پر آتا ہوں نا کہ قل ہو اللہ احد، تو میرے دل میں فوری حضرت بلال کا خیال آتا ہے، عہد، وہ خود بخود نکلتا ہے اندر سے۔ تو میں یہ وہ لفظ ہے کہ جس کی بنا پر بلال کوئلوں پر لیٹا ہے، پتھر کھائے ہیں، اور اسے اتنا مارا جاتا تھا سخت گرمیوں کے اندر کہ وہ بیچارہ بے ہوش ہو جاتا تھا۔ میں نے وہ پہاڑ دیکھا مکہ کے اندر جہاں پہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ ظالم امیہ جو تھا وہ ان کو لے جاتا تھا، اور ایک بیرونی واحد پتھر کا پہاڑ تھا، کچھ پہاڑ مٹی کے ہوتے ہیں، کچھ اور سیاہ رنگ کا پہاڑ۔ یہ آپ مکہ سے باہر نکل جائیں تو وہاں پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہاں اشارہ ستین سے ذرا ہٹ کر کے وہاں پر آپ کو پہاڑ نظر آئے گا۔ حضرت سمیہ کو لے جاتے تھے، حضرت عمار ابن یاسر کو لے جاتے تھے، اور حضرت سمیہ کی قبر تو بالکل جبل کعبہ کے پاس ہے۔ وہاں میں نے دیکھا تنے تنہا سمیہ دفن ہیں، تنے تنہا، اسلام کی پہلی شہید خاتون رضی اللہ تعالی عنہا،
اللہ اس پہ سلامتی کرے اس خاتون پر کہ اس نے اسلام کی خاطر، وہ پہلی عورت جو تھی وہ اس وقت شہید ہوئی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ادھر ادھر زیارتیں کرتے پھرتے ہیں۔ وہ سامنے بیت اللہ شریف کے آپ دیکھیں تو جس طرف یہ ہوٹل جاتا ہے، یہ اپنا اس کا پی سی کا انہوں نے بنایا، یا ہلٹن ہوٹل، اس جانب جائیں تو پھر اس کو آپ کو دوسری طرف دیکھیں گے، نیچے سے بیسمنٹ کی طرف سے آ رہی گاڑیاں، تو سامنے دیکھیں گے تو ایک آپ کو حضرت سمیہ کی قبر وہاں پر نظر آئے گی۔ تو لوگ انہوں نے یہ کام کیا، جہالت، تو جہالت کا حضرت سمیہ سے کیا تھا، کوئی پی ایچ ڈی کرتی، وہ ٹیکسٹائل مل سے وہاں سے ڈپلومے لیتی جیسے یہ لڑکیاں لے رہی ہیں، ہاں جی، وہ ہوائی جہاز اڑاتی جیسے یہ اڑا رہی ہیں۔ یہ پڑھنا لکھنا نہیں ہے بھائی، یہ حروف شناسی ہے۔ آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ جیم ہے، لام ہے، پے ہے، اس کو حروف شناسی کہتے ہیں۔ اصل چیز جو ہے لٹریری، وہ یہ ہے کہ آدمی کا دل حق بات اور ہدایت کو قبول کر لے۔ اب وہ چاہے کسی فرقے سے ہے، چاہے وہ کسی نسل سے ہے، چاہے کسی رنگ سے ہے، چاہے وہ کسی زبان سے تعلق رکھتا ہے، چاہے کسی برادری سے، برادری بڑی ہے یا چھوٹی ہے، چاہے اس کا رنگ سیاہ ہے، چاہے اس نے کپڑے جو ہے پھٹے ہوئے پہنے ہوئے ہیں، چیتڑے لگے ہوئے ہیں، اس کو کوئی تعلق نہیں ہے اس سے۔ ہدایت کا تعلق قلب کے ساتھ ہے۔ جو قلب روشن ہوا، نور پھیلا دماغ کے اندر، بس وہ رتبے پا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بلال تو زمین پر چلتا ہے اور تیرے پاؤں کی آواز آسمان پر آتی ہے، میں معراج میں گیا ہوں تو تیرے پاؤں کو وہاں چلتے ہوئے میں نے آواز پوچھا، جبریل کس کے پاؤں کی چاپ ہے؟ تو جبریل نے کہا، اللہ کے رسول، آپ کے غلام، آپ کے پیارے صحابی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاؤں کی چاپ ہے۔ یا اللہ، اللہ کو اتنے قدم پیارے لگے بلال کے کہ اللہ نے کہا زمین پر نہ چلے وہ بلال، اس کی آواز آسمان پر مجھے آنی چاہیے۔ یہ وہ قدم ہیں جو میری راہ میں اپنے استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں اور اس میں لغزش نہیں آئی ہے، ڈولے نہیں اپنی جگہ پر۔ ہمیں کوئی ایک دن پکڑ کے نا یہ ہمارا جو ناخن ہے کھینچ لے تو ہم 2 منٹ کے بعد آپ جو کہنا چاہتے ہیں میں وہی کہنے کو تیار ہوں۔ بلال کو رعایت تھی کہ وہ انکار کر دیتے، ٹھیک ہے بھئی میں حضور کو نہیں مانتا۔ حضرت عمار نے اس طرح کیا ایک دفعہ، کہا میں نہیں مانتا، حضور کے پاس آئے، اب میں عمار دل کا حال بتا، دل اس وقت کہاں پر ہے؟ کہ یا رسول اللہ تکلیف برداشت نہیں ہوئی، آپ کو بھی برا بلا کہہ دیا ان کے کہنے پہ، تو آپ دل میرا مطمئن، میں پھر بھی کہیں تو کہہ دینا، لیکن بلال نہیں ہٹا، سب کو مارا، سب ہلے اپنی جگہ سے، بلال نے کہا نہیں، عہد کہہ دیا نا، ایک ہے، بس ایک ہے، اب ہٹاؤ، کیسے ہٹاتے ہو؟ تو 30,000 درہم دے کر کے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم پر بھی احسان کیا، بلال پر بھی کیا اور اسلام پر بھی کیا۔ 30,000 تو لینے کے لیے گئے تو میاں کہنے لگا 30 درہم کے بدلے میں نہ بیچوں اس کو، اتنا 2 کوڑی کا تیرا یہ بلال، جان بوجھ کر 30,000 درہم تجھ سے مانگا میں نے، 30,000 درہم۔ آج ہی فرض کرے درہم کا جو ریٹ ہے اسی کے مطابق دیکھیں، کہ اتنے میں کیا کرنا ہے تو نے بلال یہ لے کر کے؟ چاندی کے سکے تھے 30,000 اس زمانے میں، اس سے مانگ لیا۔ ابوبکر صدیق تھے نا، پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے تو ہے خدا کا رسول، بس صدیق تھے کا کیا مال کی پرواہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلال خریدنا ہے، حضور سے دیکھا نہ جائے، ابوبکر کچھ کر، پیسہ تو تھا نہیں، خدیجہ کا سارا پیسہ لٹا بیٹھے تھے، ابوبکر کے پاس تھے، تو ابوبکر نے وہ 30,000 درہم اس وقت بڑھ کر دیے بلال کے، کہا میں تو 30 درہم کا نہیں یہ آدمی جس کو تجھے 30,000 درہم دے رہا تھا۔ انہوں نے کہا تو نہیں جانتا یہ بلال کیا ہے، یہ وہ ہے کہ اذان دیتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھتے ہیں۔ ڈیلی ڈیوٹی تھی حضرت بلال کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے کے لیے آتے تھے، حضور لیٹ جاتے تھے نا کچھ دیر کے لیے، فجر کی سنتیں پڑھ کے تو آپ اپنے بائیں پہلو پر لیٹ جاتے تھے، آپ بھی لیٹا کریں، تو آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جاتے تھے، تو حضرت بلال آتے تھے، یا رسول اللہ لوگ آ گئے ہیں، آئیے تشریف لائیے، نماز پڑھا دیجیے۔ ڈیلی ڈیوٹی تھی حضرت بلال کی۔ تو آپ ذرا دیکھیے کہ ان لوگوں نے تو جہالت کا جو تعلق ہے وہ ڈگریوں سے نہیں، حروف شناسی سے نہیں، وہ دل سے ہے، قلب میں نور پھوٹ جائے، یہی علم ہے، یہی نور ہے۔ اس لیے یہ کبھی پرواہ نہ کریں کہ کاشف صاحب وہ تو بہت پڑھا لکھا ہے،
یہ پچھلے دنوں ہمارے ہاں ایک بحث چلی تھی، میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان میں آپ کے دور کی بحثیں پڑی ہیں. یہ عبدالسلام، ملالہ، کیا یہ سارا ڈھونگ رچایا ہوا ہے؟ وہ جی پاکستان نے عبدالسلام کی قدر نہیں کی، وہ جس کو نوبل انعام ملا مرزائی تھا. یا اللہ، اس پہ وہ، میں کہتا ہوں وہ آسمان کے اندر دروازہ بھی بنا لیتا تو قابل تحسین نہیں تھا، جو محمد رسول اللہ کو نہیں پہچان سکا ہے. جو یہ سمجھتا ہے کہ غلام احمد جو ہے وہ نبی، ایک نبی ہونے کا دعوے دار ہے اور صحیح دعوے دار ہے، اس پہ وہ نبوت کا باب نہیں کھل سکا، اس پہ نور نبوت کی کرنیں نہیں اس کے دماغ کو روشن کر سکیں. تو اس کی ذہانت کیا، وہ تو غبی نکلا، کند ذہن نکلا، بے وقوف نکلا. ہم اس کی ذہانت کا کیا کریں؟ ذہانت کے لیے دیکھنا ہے تو دور رسالت میں چلو. ابو جہل تھا وہاں پر، اس کا لقب ابو الحکم تھا، حکمت کا باپ، دنائی والا، حکمت والا، دانش والا. پنچایت میں بیٹھتا، فیصلہ کرتا، اس کا فیصلہ ماننا پڑتا تھا سب کو، ایسی دنائی کا فیصلہ کرتا تھا. بڑے روب اور دبدبے والا. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ابو جہل تو تو جہالت ہے، بس آج تک کسی کو اس کا نہیں پتا اس کا اصل نام کیا ہے. لوگ یہی کہتے ہیں کہ ابو جہل نے یہ کیا، ابو جہل نے یہ کیا، ابو جہل نے یہ کیا. ذہانتیں، دنائیاں اسلام کے اندر کچھ اہمیت نہیں رکھتی، قلب کا سوز اہمیت رکھتا ہے. یہ دروازہ کھل گیا، بس کتنا ہی ان پڑھ تھا، غریب تھا، فقیر تھا، رنگ کالا تھا، چیچڑے پہنے ہوئے تھے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، شکل بد شکل تھی، دیکھنے والے کو وہ شکل خوبصورت نہ لگتی ہوگی، لیکن اس کی صورت کیا ہوتی ہے؟ اس کی صورت پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ حضرت بلال حبشی کی طرح دنیا میں تو غلام ہوتا ہے، لیکن دراصل وہ آزاد ہوتا ہے. وہ غلام اپنے رب کا ہوتا ہے، تو رب کو کتنی محبت ہو جاتی ہے کہ چلے زمین پر اور چاپ کی آواز آسمانوں پر سنائی دے. ٹھیک ہے. اور پوچھا بلال سے، بلال عمل ایسا کون سا کرتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ جب سے اسلام لایا ہوں، جب سے اسلام لایا ہوں غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد 2 نفل ضرور اللہ کی بارگاہ میں بطور تحیت اور تحفے کے پیش کیے ہیں، اور کوئی وقت ایسا نماز کا مجھ پر نہیں گزرا کہ اذان ہونے سے پہلے باوضو ہو کر مسجد میں نہ بیٹھا ہوں. دل اٹکا ہوا ہے مسجد کے اندر. ہمارا کوئی وقت ایسا نہیں آیا کہ جب تک جماعت کی آخری رکعت نہ پاؤں تب جا کر ملوں. پوچھتے ہیں قائد صاحب دوسری جماعت کروا لینا مسجد میں جائز ہے؟ میں نے کہا پہلی کیا ناجائز ہوئی تھی جو دوسری کے پیچھے چکر میں پڑ گئے ہو؟ جائز کی حدود وہاں پر ہیں جہاں آپ لوگوں نے پوری کوشش کی، آپ نہیں پا سکے ہیں، کسی سفر میں تھے، لیکن آپ جان بوجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی اور کام کو نماز پر ترجیح دے رہے ہیں کہ پہلے گاہک چلا جائے، یہ میٹنگ ختم ہو جائے، مہمان چلے جائیں. یہ تو کوئی دوسری جماعت کروانے کا نہیں طریقہ کار، اس لیے کوئی جائز نہیں ہے. وہ پہلی نماز کی تو اہمیت جاتی رہی، جب خدا نے بلایا تب آئے نہیں، اب مرضی سے آ کے سلامیاں دیتے تو دیتے پھرو. حاکم وقت بلائے تب تو ہم نہ جائیں، جب حاکم وقت نہ بلائے اور اٹھ کے نشست برخاست کر دے تب جا کر اس کے حضور درخواستیں پیش کر، تو کرتے رہو. تم نے تو اہمیت دی نہیں. پہلی اہمیت اس کی فرسٹ پرائرٹی اس کی ہے، پھر کسی اور کی ہے. اگلی بات یہ فرمائی خود غرضی. یہ بھی ذہن میں آیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا پھر تو ہماری چودراہٹ جاتی رہے گی، ہمیں تو کوئی چودھری نہیں مانے گا، ہمیں تو کوئی نہیں کہے گا کہ جناب اعلیٰ آپ امن کمیٹی کے فلاں چیئرمین ہیں. اس کو مان لیا تو حسد ہو گیا. کا خود غرضی کو ختم کرنے کے لیے حسد ہو گیا. یہ قیامت آ گئی. دعوت کو قبول 3 وجہ سے نہیں کیا جاتا، یہ سمجھ لیں. یہ پوائنٹس ہیں، یہ لکھ لیں، اگلی دفعہ میں نے پوچھنے ہیں. میں ایسا نہیں ہوں کہ میں آپ کو بولتا جاؤں پڑھاتا جاؤں، آپ بھی سب ہلاتے جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ذرا اور قسم کا استاد ہوں، میرا مزاج جو ہے نا مولانا سے ذرا ڈیفرنٹ ہے. یا آبائی طریقے کہ مثلا سمجھیں کہ ہم تقلید کریں گے، جی ابا نے جو کہہ دیا وہی کریں گے. اچھا ابا کی تقلید اسکوٹر موٹر سائیکل میں نہیں ہوئی. ابا جی سائیکل چلاتے تھے، خود کار لینے کو پھرتا ہے.
ابا جی 2 مرلے کے مکان میں رہتے تھے، خود ایک کنال میں رہنا چاہتا ہے۔ ابا جی کی ایک دکان تھی، خود فیکٹری بنانا چاہتا ہے۔ بلکہ ابا جی کی بڑی کثیر اولاد تھی، خود چاہتا ہے ہمارے 2 ہم 2 ہمارے 2، اور کسی کام میں نہیں۔ ابا جی جو ساگ پات کھاتے تھے، یہ KFC کھاتا ہے۔ تو بھائی اور کاموں میں ابا کی تقلید نہیں، یہ ایک دین شریف رہ گیا جس میں ابا کی تقلید کرتے ہو۔ ہاں ابا جی نیک ہوں واقعی، اور وہ بھی آپ عقل سے دیکھیں گے کہ میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں جس نتیجے پر جو ہے قرآن کریم فرقان حمید ہمیں بلا رہا ہے۔ پھر ابا کی تقلید ٹھیک ہے، وہ صالح باپ بہت نیک ہے، پھر اس کے راستے پر چلنا جرم نہیں ہے، اسی قرآن میں موجود ہے۔ لیکن جو باپ ہی اس قسم کا ہے کہ اس نے ساری زندگی نہ آپ کی پرورش کی، نہ اپنی ذہنی کوئی بلوغت کی طرف دیکھا، اور الٹی سیدھی راہوں میں زندگی گم کر دی، ایسا باپ قابل تقلید نہیں ہے۔ بلکہ وہ باپ قیامت کے روز آپ سے منہ پھیر لے گا اور آپ اس سے پھیر لیں گے۔ اس لیے ابا جی مرحوم کے لیے، یا ابا جی اگر زندہ ہیں تو دونوں صورتوں میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ مردہ کے لیے نہیں ہے بھائی، زندہ کے لیے بھی ہے کہ اللہ ان پہ رحم کر، یہ بے دین ہیں، ان کو دین کی راہ پر اللہ تو لے آ، جیسے تو نے مجھ پر رحم کیا ہے، جیسے انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم کیا ہے، تو رحم کے جذبے کو دیکھتے ہوئے ان کو راہ ہدایت پر لے آ یا اللہ، میں بڑا پریشان ہوں۔ تو بھائی کے بارے میں بھی دعا کریں، ماں کے بارے میں، اور اپنے لیے استقامت کی بھی کریں، اور ہدایت کے مزید دروازے کھولنے کی دعا کرنی چاہیے۔ طریقے کی محبت کے سبب سے مخالفت پر آمادہ ہو گئے، 3 کام یہ غلط کیے اور مخالفت پر اتر آئے۔ 3 کی وجہ سے یہ 3 کام ہیں، یا ایک ہی شخص میں یہ 3 ہوں گی چیزیں، یا ایک میں ایک چیز ہوگی۔ بارکیف گروپ 3 ہی تھے، ایک وہ جو جہالت کے مارے ہوئے، اپنے آپ کو سب سے زیادہ ذہین سمجھنے والے فن خان بنے پھرتے ہیں، ہاں جی، ٹی وی کے 2-4 اینکر وہ یہ ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں وہ مسلمان طبقے کو رگیدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اکثر ان کی چیزیں پڑھتا ہوں، اپنی طرف سے وہ انٹلیکچول بنے ہیں، کنویں کے مینڈک، ٹھیک ہے نا، یورپ کی ترقی سے اس طرح مروب، دلائل دیتے پھرتے ہیں، دلائل پڑھیں، دیکھیں، غور کریں، کچھ بھی نہیں ہوتے۔ اور ہمارے سادہ لوگ عوام اس لیے چکر میں پھنس جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے چکر میں نہیں ابھی تک پھنسے۔ قرآن پڑھا ہوتا ہے، اس کے نور کو دل میں سمایا ہوتا، دنیا کے بڑے سے بڑے لوگوں کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ تجربہ کر کے دیکھا ہے۔ لیکن مصیبت ہے قرآن کو جگہ ہی نہیں دیتے دل میں، بس اس کے نا ویسے ہی موترف ہیں سن سنا کے ہی۔ مطلب کسی نے گاما پہلوان کو، آپ میں سے تو کسی نے میرا خیال دیکھا ہوگا، نہیں نا دیکھا، سنا ہی ہے نا، بس سنیا جی گاما بڑا پہلوان سی، بھئی تم نے تو نہیں دیکھا نا، اس کو کوئی کشتی کرتے دیکھتے، کوئی کبڈی کرتے دیکھتے، گراتے مارتے دھاڑتے بچھاڑتے دیکھتے، پتہ چلتا۔ تو وہ والی صورتحال ہے ہماری۔ ہم نے اپنے قرآن کے بارے میں نہیں جی، کافر آج تک اس کا جواب نہیں دے سکے، قرآن کی توہین کر دی، ہوگا اس سے بڑی توہین کیا تمہارے گھر میں پڑا، آج تک تم نے سمجھا ہی نہیں، آؤ ذرا بیٹھ جاؤ۔ واللہ کوئی مستشرق وہاں سے آ جائے، اورینٹیلسٹ جو اس وقت یورپ میں کام کرتے ہیں، آپ تو خیر ہمارے تو علماء ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں جو وہ پڑھتے ہیں کتابیں ہماری، تو وہ یہاں پر آ جائے، وہ آپ کو یہاں پہ لے کر بیٹھ جائے اور عربی زبان میں آپ سے گفتگو کرنی شروع کر دے، اب دنگ رہ جائیں گے یہ عرب ہے یہ انگریز۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آدمی نے جو محنت کی آپ نے کی نہیں آج تک، اور اس نے بن محبت کے پیسے کے لالچ میں کی۔ آپ سچی محبت رکھنے والے، جھوٹے دعوے کرنے والے لوگ، تو یہ جب تک آپ دین کے بارے میں صحیح معرفت حاصل نہیں کرتے اتنی دیر تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تیسری چیز، مکے اور قریش کی حدود سے نکل کر اس نئی دعوت کی آواز نسبتاً زیادہ وسیع حلقے میں پہنچنے لگی۔ یہ تجربہ تو میں نے خود کیا ہے۔ مکے اور قریش کی حدود سے نکل کر، یعنی جس جگہ آپ رہ رہے ہیں ایک، اور جن سے آپ مخاطب ہیں 2، بسا اوقات وہ دونوں نہیں مانتے، نہ وہ علاقہ آپ کو مان رہا ہوتا ہے، نہ آپ کی برادری مان رہی ہے۔ پھر آپ کی آواز نکلتی باہر، کوئی اور جا کے بتاتا ہے دور، یارو سنیا مولانا فلاں کو، اچھا بڑا ظالم ہے، بڑا ایسا ہے فلاں، وہ بندہ کہے سناؤ تو صحیح، ذرا سنے اس کا بھی دیکھ لیں۔ بس جو ہی سنا اس نے کہا ہو اس ظالم کی تو دل کی شمع روشن نہ ہوئی، اس کے دل کا چراغ جل اٹھا۔ یہ ہم نے دیکھا ہے، اور علماء کے ساتھ رہ کر میں نے دیکھا ہے۔ ہمارے حضرت صاحب کو یہاں اپنے علاقے میں بہت کم لوگ جانتے تھے، ٹھیک ہے نا،
اور اپنے ہی لوگوں نے بہت، انہوں نے گاؤں میں بڑا کام کیا، وہ 50 سال وہاں گزارے، وہاں پہ کچھ صورتحال نہ بنی، تو انگلینڈ امریکہ تک۔ ابھی میں اس سے پہلے آپ کے آنے سے پہلے ایک فون سن رہا تھا، وہ بھی صاحب باہر سے تھے، انگلینڈ سے، وہ کہتے مجھے سمجھ بھی نہیں، مجھے آج ہی کہتا ہوں تھوڑے دن ہوئے پتہ چلا کہ مولانا کا انتقال ہو گیا، میں تو 10-12 سال پہلے ملا تھا۔ کہتے آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ یہاں پر یو کے اندر کتنے وسیع حلقے ہیں اور کتنے لوگ ان کی فکر سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ مجھے اسے پہلی دفعہ فون کیا، تو مطلب بات یہ ہے کہ ہمیں تو نصیب نہ ہوا پاس بیٹھنا، ہم نے کیا، مولوی صاحب ہیں اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، آئے جمعہ پڑھا، وہ بھی بیچارے اللہ والے ایسے تھے، انہوں نے کبھی اظہار علم کیا ہی نہیں تھا، نہ ابا نہ کبا نہ ماما نہ دستار نہ کچھ اور، ٹھیک ہے، وہ دیکھنے والے کو یوں ہی لگتے میں عام سا آدمی ہے، لیکن دھوم اس کی باہر ہے، اخلاص سے کیا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی دھوم کی یہ حالت ہے کہ آپ میں سے نئی جنریشن کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کون تھے، یا جو پچھلی جنریشن تھی ہم نے ان سے پتہ کیا، کہنے لگے یہ کوئی سیاستدان تھے، ہم نے کہا آپ نے ان کی کتابیں نہیں پڑھی، ہم ترستے ان کی زیارت کو، آپ کے دور میں موجود تھے، آپ وہ ان سے پوچھیں، وہ کہا وہ ساری دنیا کا چکر لگا کے آ گئے ہوں گے، لیکن لاہور سید مودودی سے ملنے نہیں گئے ہوں گے اشرا میں۔ لاہور میں 20 چکر وہاں گارڈن ٹاؤن کے، ماڈل ٹاؤن کے، ہاں جی، چڑیا گھر بھی دیکھا ہوگا جس کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ قیامت کو کیا دیکھ کر آیا، یا اللہ میں چڑیا گھر میں بندر دیکھنے گیا تھا، اللہ نے کہا واہ 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 سبحان اللہ، اور کیا دیکھا، زرافہ دیکھا، اور کیا دیکھا، میں نے گیدڑ دیکھا، اور کیا دیکھا، یہ دیکھا، پھر میں چلا گیا یا اللہ بادشاہی مسجد، وہاں میں مسجد میں تم نے کیا دیکھا، مسجد بڑی بہت بڑی تھی، اللہ کہ نماز سے تو پڑھتا نہیں تھا، مسجد دیکھنے کے لیے کیوں گیا؟ شالامار باغ میں سیر کی، پوچھے بھی اسی دنوں میں مودودی بھی وہاں زندہ تھا، قرآن کی تفسیر لکھ رہا تھا، میرے نام کی دعوت دے رہا، تو ان سے مل کے آیا نہ، یا اللہ میں اس سے کیوں ملے، مجھے اس سے کیا مفاد تھا؟ اللہ نے کہا پھر مجھے بھی تجھ سے کیا مفاد ہے، وہ جہنم، چل تو ادھر میری طرف کیا بیٹھا دیکھ رہا ہے؟ اپنے دل میں صالحین کی محبت پیدا کریں، ان کی زیارت کو جائیں، بڑے بڑے علماء کی، ان سے ملاقاتیں کریں، ان کی صحبتوں میں بیٹھیں، ان کو جا کر دیکھیں، کمیاں کوتاہیاں بعد کی بات ہے، آپ کون ہوتے ہیں ان کی کمیاں کوتاہیاں؟ یہ بات تو ہے کہ ان کے اندر دین باقی ہے ابھی، اس سے بڑی کون سی بات ہے کہ خدا نے ان کے دلوں کے اندر شمع روشن کی ہے۔ نیاز مندیاں حاصل کریں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جائیں، ادھر جا کے بٹھائیں اللہ والوں کی مجلس کے اندر، پھر بات بنے گی، ورنہ کوئی بات نہیں بنے گی۔ تو رسول اللہ کی آواز مکہ سے نکلی، قریش نے مانی نہ، مدینہ پہنچ گئی، تو اللہ کے رسول رات کو پھر رہے تھے مینا کے اندر، وہ ابھی گھاٹی اور مسجد ہے، پہلے وہ مسجد سامنے تھی، پھر وہ مسجد نے چھپا دی، اس دفعہ گئے تو ہم نے بڑی مشکل سے وہ تلاش کی، اس گھاٹی میں کو میں نے دیکھا، وہاں پر پھر تھوڑے سے مرد اور عورتیں وہاں پر آئے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، رات کے اندھیرے میں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں یہ بات پہنچی، حضور وہاں تنہا پریشان پھر رہے تھے، ذرا سوچئے، تو میں تو مکے کے پہاڑ دے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں۔ اس وقت کا دور یاد کریں کہ جب کوئی روشنی نہیں تھی اور رات کو آپ کا پیغمبر اس وقت پہاڑوں پر کیسے پھر رہا تھا، دور دور تک وہاں کو مکہ ٹاور نہیں بنا ہوا تھا، ہلٹن ہوٹل نہیں بنا ہوا تھا، ہاں جی، فلانا الاف فلاں جو ہے وہ نہیں ہوٹل بنا ہوا تھا، مکہ کی سڑکیں نہیں تھی جیسی اب ہیں، کچھ بھی نہیں تھا، اندھیر میں، گھپ اندھیر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس آس میں جا رہے ہیں کہ شاید کوئی آدمی میری دعوت قبول کر لے، اس آس میں پیغمبر کی ذرا امید تو دیکھیں، جب پیغمبر امید لگا کر جاتے ہوں گے اور آگے سے نا امیدیاں ملتی ہوں گی، ذرا سوچے دل کیسے ٹوٹتا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ پاکیزہ بابرکت پر نور اور رحمت والا دل کس طرح ٹوٹتا ہوگا، کیسے حضور کی راتیں جو ہیں وہ تڑپنے میں گزرتی ہوں گی اور آہوں میں گزرتی ہوں گی۔ یہ دعوت دین کی سمجھنا کوئی آسان بات نہیں ہے، آپ کے تو جھگڑے ہی ملک کے اندر نہیں ختم ہو رہے، دعوت دین کو اگر آپ اپنا لیں تو آپ کے قلب میں آگ لگ جائے، ایسی آگ لگے کہ آپ کو راتوں کی نیند، اپنے مسائل بھول جائیں، بچی کی شادی ہے، گھر بنانا ہے، قرضہ نہیں اترتا، بیماری نہیں ختم ہو رہی، مقدمہ کیسے جیتوں گا، یہ ختم ہو جائیں پریشانیاں، رات کو ذرا سوچے تو صحیح، آج رات 5 منٹ کا یہاں پڑھنے کے بعد مراقبہ تو کرے سونے سے پہلے، آپ کو پتہ چل جائے گا کیسی آس ٹوٹتی ہوگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، خدا کا سب سے پاک پیارا محبوب پیغمبر، اللہ نے اپنے پیغمبر کی رات بھر جاگنے کو، خدا کو رحم آ گیا کہ محمد نہ ساری رات جاگ، سو جا،
کس امت کے لیے؟ میں کھول دوں گا دروازے ان پر، لیکن تو سو، پیغمبر کو نیند نہیں آ رہی، اللہ کہہ رہا ہے سو جا، قرآن نکال لیں، اللہ کہہ رہا ہے پیغمبر کو سو جا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آتی، اور ہمیں ہماری جاگ نہیں کھلتی، ہماری آنکھ نہیں کھلتی، حضور کو نیند نہیں آتی، اور ہماری فجر کے لیے نیند کی سے آنکھ نہیں کھلتی۔ پیغمبر ذمہ داریوں کے بوجھ تلے جو ہے دبا ہوا ہے، اور ہمیں بھی اتنے ہی بوجھ کے لیے پیغمبر نے کہا، یہ نہیں کہ پیغمبر سے وہ بوجھ اتر گیا اور پھر وہ پیغمبر کا بوجھ تھا، نہ، وہ پیغمبر نے بوجھ منتقل کیا پھر اپنے صحابہ کو، اور آخری خطبے میں یہ کہا کہ ہر آدمی جو کوئی یہاں موجود ہے یہ جا کر کے دوسرے لوگوں کو سنا دے میری بات اور پہنچا دے ان تک، اور ان کو بتا دے میرا دین، اور ان کے دلوں میں اتار دے میرا اسلام۔ یہ ذمہ داری اب تم پر ہوگی، میں نے تم تک دین پہنچا دیا ہے کہ نہیں؟ صحابہ نے کہا بلا شبہ پہنچایا، پھر فرمایا پہنچا دیا؟ جی یا رسول اللہ، اللہ کو گواہ بنایا، کیونکہ وہ حی و قیوم تھا، گواہ اس کو بناؤ جو زندہ رہے، جس کی وٹنس، جس کی گواہی کو کوئی توڑ موڑ نہ سکے سفارش اور دباؤ کے ذریعے سے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے میرے رب دو جہاں، اس بات پر تو گواہ ہو جا، اور تو نے اس مجمع کو دیکھ لیا ہے، اور میں نے اس مجمع سے پوچھ لیا ہے، انہوں نے مان لیا ہے کہ ہم تک سارا دین پہنچ چکا ہے، اب دین ان کے ہاتھ میں، اب میں تیرے پاس آؤں تو یہ مجرم اگر نہ پہنچائیں، اور ان سے لینے والے پھر اس کے بعد مجرم اگر نہ پہنچائیں، حتیٰ کہ قیامت تک کا وقت آ جائے اور ان میں اب ہم نے لے لیا ہے، ہم مجرم اگر ہم نے اپنے بات تک نہ پہنچایا، تو یہ مجرموں کی صف ہونے میں داخل ہونے سے اللہ ہمیں محفوظ و مامون فرمائے، ہمیں ابلاغ کرنے والوں میں فرمائے، جو دین کو صحیح معنوں میں اور خالص طریقے سے لوگوں تک پہنچائیں ان میں شمار فرمائے۔ یہ بڑا مارکے کا کام ہے۔ تفہیم کا مقدمہ فقط قرآن کے لیے نہیں ہے، تفہیم کی مقدمہ آپ کے اور میرے تزکیہ نفس کے لیے ہے جو میں پڑھا رہا ہوں یہاں پر۔ تو یہ 3 سطریں جو میں نے بیان کی ہیں، ان 3 سطروں پر غور کریں۔ جب یہ میں مقدمہ ختم کر لوں گا اور قرآن کریم کا آغاز کر لوں گا، تو یہ جو مقدمہ آپ کے سامنے ہے یہ آپ کی رہنمائی خود بخود کرتا چلا جائے گا۔ آپ اگر ذہن نشین رکھتے ہیں، کون سی بات آپ کو بھولی ہے؟ ڈیٹ آف برتھ بھولی ہے آپ کو؟ شادی کی تاریخ، بچے جننے کی تاریخ، کھانے پینے کی تاریخ، بلکہ وہ طریقے بھی یاد ہیں جن شادیوں پر ابھی جانا ہے، 19 کو جانا ہے فلاں کے ہاں، 25 کو پہنچیں گے، سب یاد ہیں۔ تو یہ بھی یاد کرو نا بھائی، اس کو کیوں بھول رہے ہو؟ جو چیز یاد رکھنے والی ہے اس کو بھول رہے ہو، جو بھولنے والی ہے اس کو یاد رکھ رہے ہو، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ آپ کو لذت دے گی جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ پھر آپ جو لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں رونا کیوں نہیں آتا، واللہ ایسی رکت طاری ہوگی قرآن کا ترجمہ پڑھتے وقت کہ آپ کا دل چاہے گا کہ میں ہمہ وقت قرآن ہی پڑھتا رہوں، پھر تنہائیوں میں خدا سے بات کرنے کا لطف آ جائے گا آپ کو۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم فرقان حمید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یا الہی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا الہی ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کے قرضوں سے نجات عطا فرما، یا الہی جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا الہی جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، یا الہی جو فوت شدگان ہیں ان تمام کی مغفرت فرما، یا الہی جو لوگ یہاں سے جا چکے ہیں یا الہی ان پر رحمت اور انوار کی بارش برسا، یا الہی جو لوگ کی اپنی جائز حاجات ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ان کے اپنے قلوب کے اندر ہیں، الہی ان جائز حاجات کو پورا فرما، یا الہی اسلام کی نصرت فرما، اس کی مدد فرما، مجاہدین کی نصرت فرما، ان کی مدد فرما، اور جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، ہدایت نہیں ان کے تو ان کو نیست و نبود فرما، یا الہی ہم پر اپنا خاص کرم فضل عطا فرما، اور اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرما، اور آخری وقت میں ہمارے منہ سے کلمہ طیبہ جاری فرما، زیارت حرمین شریفین کرنے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن کو ہمارے دل پر ایسے نازل فرما جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل فرمایا،
یا الہی ہمیں ویسا قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی شرح صدر ایک ایسی کیفیت ہے جو آدمی کو بڑی دیر کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مرتدین سے جہاد کرنے کا سوچا تو سیدنا ابوبکر صدیق کی مخالفت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، تو بات چلی تو وہ کہنے لگے کہ آپ ان کی ابھی سرکوبی نہ کریں، رسول اللہ ابھی وفات پائی، منافقین مدینے کے اندر ہیں، بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے سیدنا عمر کے سینے پہ زور سے ہاتھ مارا، کہا جب اسلام پر جاہلیت کا وقت تھا تب تو بڑا دلیر تھا، آج اسلام پہ ذرا کڑا وقت ہے تو بزدلی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ واللہ میں لوگوں سے ایک ایک پائی جو ہے وہ وصول کر کے رہوں گا زکوٰۃ کی، جو رسول اللہ کے دور میں دیتے تھے، میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں نے اس مسئلے پہ پھر غور کیا، بہت غور کیا، تدبر کیا کہ ابو بکر کا اتنے عزم اور جذب کے ساتھ گفتگو کرنا آخر تو کوئی معنی رکھتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسے ساری زندگی گزار دی ہے، تو بلا شبہ جہاد کرنا چاہیے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ جہاد کا بھی وقت نہیں، ذرا کچھ دن ٹھہر جائیں۔ سیدنا ابو بکر نے ایک سیکنڈ کی میں یہاں پہ وقت نہیں رکوں گا، تو کہا پھر مجھے شرح صدر ہو گیا، یعنی میرا سینہ کھل گیا، مجھے تدبر اور فہم جب میں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کریم کی صحیح سمجھ عطا فرما دی، اس معاملے کی صحیح سمجھ عطا فرما دینا، یہ شرح صدر کے معنی رکھتا ہے کہ سینے کا کھل جانا، قلب کی راہیں کھل جانا، روشن ہو جانا قلب کا۔ بسا اوقات ہم ایک حدیث دیکھتے ہوتے ہیں تو اس حدیث کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ربی اشرح لی صدری۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ اللہ میرا سینہ کھول دے اور یسر لی اور آسان کر دے امری، یہ معاملہ۔ تو پیغمبروں نے شرح صدر کی دعائیں مانگی، تو شرح صدر کی دعا مانگا کریں آپ سب لوگ، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہاں جی مجھے 2 خطبے سن کے ساری بات سمجھ، سبحان اللہ، 2 خطبے سمجھ کے چلے آپ کو بڑی تیزی سے شرح صدر ہوا ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ مسلسل جو ہے نا پیغمبر دعائیں کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں شرح صدر کی دعائیں کریں، اور یہ آسانی سے ہاتھ نہیں آتی، شاید بہت مشکل ہے۔ جی ہاں وہ انشاءاللہ مزید آئے گی، تو یہ بڑی مشکل سے آتی، اس کے لیے جتنا تزکیہ نفس ہو جائے گا، جتنا تزکیہ نفس، مطلب آپ کا نفس پاکیزہ 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 ہوتا چلا جا رہا ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ پھر، اور اس میں جتنا وقت آپ اللہ کو دے سکیں، منہ موڑتے جائیں دنیا سے، منہ موڑتے جائیں موڑتے جائیں موڑتے جائیں، ایک وقت آئے گا پھر اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو ایسے کھول دے گا کہ آپ کو، یہ تو میں وہ بات نہیں کہہ سکتا ہوں، مجھے وہ اب کرنی بھی مشکل ہو جاتی بعد میں، چونکہ بعض اوقات کسی فن کے ماہر نہیں لوگ ہوتے۔ صوفیہ کرام میں جب یہ صحیح صوفی پہ شرح صدر ہو جاتے تو حیرت ہو جاتی ہے، وہ منہ سے دنیا سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو حضرت پیر جو ہے مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کو بڑا شرح صدر تھا، آخر عمر میں انہیں حیرت ہو گئی تھی، حیرت کا، وہ خدا کی رنگا رنگ چیزوں کے اندر غرق ہو چکے تھے، دیکھ کر سوچ کر، یا اللہ یہ کیا تم نے کائنات بنا دی، اللہ تو کیسا ہوگا۔ پھر وہ عاجزیاں بڑھ جاتی ہیں، وہ اپنا سارا، وہ دنیا سے وہ جان چھڑاتا ہے اور وہ دین کی طرف راغب ہوتا ہے، سجدوں میں اس کا وقت گزرتا ہے، اور وہ تسبیحات لغو چیزوں سے پرہیز، وہ پھر ایک بڑا لمبا جو ہے نا چیپٹر کھل جاتا ہے شرح صدر کا۔ نہیں میرا رہبانیت ایکسٹریمزم ہے دنیا میں۔ آپ دیکھیں اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اس کے اندر ہم کتنے غلطاں ہیں۔ ایک فیشن ہی کو لے لیں، ہم میچنگز کو لے لیں، گھروں کو لے لیں، گھر خوبصورت ہونے میں، ویل ہونے میں آتے ہی نہیں ہیں، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے کام، اچھا گھر اچھا گھر اچھا گھر اچھا گھر، یا اللہ یہ اچھے کی تعریف کیا فرما رہے ہیں یہ لوگ، مجھے آج تک یہی سمجھ میں نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، اچھے کپڑے، ابھی تو یہ دیکھیں کہ مطلب یہ خواتین کو اور مردوں کو لگا دیا انہوں نے کہ جی آپ اپنی باڈی کو یوں کر لیں، پھر یوں کر لیں، پھر چہرے بنا لیں، پھر یہ اب لڑکے لڑکیوں کی طرح تیار ہونے لگے۔ یعنی یہ ایسی صورت حال ہو گئی کہ وہ دنیا میں آگے سے آگے جاتا رہا، زیادہ پیسہ کمانے میں ہر وقت 24 گھنٹے دھن سوار، وہاں سے بزنس مل جائے، وہاں سے مل جائے، اب لاہور سے ہو گیا کراچی میں شاخ کھولوں، کراچی سے مل گیا اب میرے دلی میں کھل جائے، دلی سے نکل کے پھر اب میری یورپ میں کھل جائے، یورپ سے پھر میری وہاں کہیں امریکہ میں کھل جائے۔ حد ہو گئی،
یہ کفار کرتے ہیں یہ کام. آپ دیکھتے ہیں کہ KFC کی کتنی شاخیں کھلی ہیں, برانچز کتنی ہیں ان کی, بے شمار ہیں. تو آج وہ جاوید چودھری نے وارن بوفے کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ اس کے پاس 6 اصول ہیں جس سے وہ امیر ہو گیا. میں نے کہا بڑا مسلمان ہو کے کم عقل آدمی ہے, یہ اتنا کم عقل آدمی میں دیکھا ہی نہیں. وہ ہر دفعہ یہی سمجھتا ہے کہ انسان اپنی محنت سے سارا کچھ کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا, محنت کا حصہ بہت کم ہوتا ہے, اصل چیز ارادے کی ہوتی. ایک دوسرا, مسلمان کو اتنی دولت دنیا کی اکٹھی کرنے کا حکم ہی نہیں ہے, وہ اپنی برانچوں پہ برانچیں بناتا جا رہا ہے. حضرت جابر سے کیا کہا رسول اللہ سے, یا جابر کن فی الدنیا کأنک غریب وعابر السبیل, اے جابر دنیا میں تو زندگی اس طرح سے گزار جیسے کوئی پردیسی گزارتا ہے اور وہ بھی زیادہ وقت گزار دیتا ہے, او عابر السبیل راہ چلتا مسافر بن جا. کتنا سامان چاہیے راہ چلتے مسافر کو. یہ احساس مجھے اس وقت ہوا جب ہم مینا سے آئے, عرفات سے آئے تو مینا کی جانب, تو اللہ پناہ دے وہ سفر پر اسے گرمی بڑی ہوتی ہے. میں کہوں کہ یہ جو احرام کی چادر یہ بھی اتار پھینکوں, یہ بھی بوجھ ہے مجھ پر. مطلب حالانکہ میرے پاس وہ چھوٹا سا بیگ تھا جس میں پانی رکھا ہوا تھا, مولانا ساتھ تھے, تو میں نے کہا وہ بھی آخر ایک وقت ہے کہ وہ بھی ختم ہو گیا. مولانا کو کھڑا کر کے بڑی دور جانا پڑا مجھے ان کے لیے پانی لینے کے لیے, تو بڑی دور گیا میں. تو میں اس وقت میں نے کہا یا اللہ یہی حشر ہوگا, حشر میں یہی کچھ ہوگا, پانی نہیں مل رہا دور دور تک اور لاکھوں انسان ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں, بندہ اپنے آپ کو گم پا رہا ہے. یہ تو اس وقت مجھے سب سے جو وہ چیز محسوس ہو رہی تھی, مجھے اپنے اوپر کا جو احرام تھا وہ میرے دم گھٹتا تھا اس کے اندر, اتنی شدید گرمی تھی مجھے وہ بھی. تو اسی وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی, میں نے کہا بچوں دنیا کی دولت اتنی کما کما کے وہ کہاں ساتھ لے کر جاتے پھرو گے. اللہ کے رسول کی حدیث یہ اس وقت مجھے سمجھ میں آئی, کیا کتنا مسافر اٹھا لیتا ہے. تو ہم مسافر ہیں, 100-7 منزلہ ہاں جی پلازے, 8-8 منزلہ گھر, یہ گیسٹ روم, لاؤنج, ایسے ایسے نام رکھ لیے ہیں ہم نے, تو اس کو وہاں ٹھہرائیں گے. اللہ کے رسول میں 2 بستر 3 بستر, ایک گھر والے کا, ایک بیوی کا, ایک شوہر کا, ایک مہمان آ جائے اس کا, چوتھا بستر شیطان کا. چوتھا بستر پیغمبر نے کہا شیطان کا, اسراف نہیں جی, ہمارے تو پیغمبر چوتھا بستر اسلام کا, ہم 8 بستر بیٹی کے گرمیوں کے, 8 سردیوں کے, اب تو 16 بستر اس کے, 16 اس کے. سبحان اللہ, زمین پر سونے کو جرم. اس لیے یہ مسلمانوں کی بربادی, جا کے دیکھیں سکون نہیں ہے. دبئی کے اندر, یہ ابو ظہبی کے اندر, ادھر تو دولت ہے, بجلی بھی ہے, پانی بھی ہے, گیس بھی ہے, سب کچھ ہے, ان کو سکون کیوں نہیں ہے یہ بتاؤ, کیوں نہیں سکون؟ آپ تو شہر بند کر رہے ہیں نا, ہمیں پانی نہیں ملتا, بجلی نہیں ملتی, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, ہمارے حقوق ضلع ہو رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابو ذر 2 آدمیوں پر بھی امیر نہ بننا, اپنی جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی. 2 لوگوں کو, ہاں ناظم کو ووٹ دو, فلانے کو ووٹ دو. اللہ کے رسول, ابو ذر تو کمزور آدمی ہے. ابو ذر کے بارے میں کہا زمین کی پشت پر اور آسمان کی چھت تلے ابو ذر سے زیادہ ماں نے سچا نہیں جنا. اور اس کو کہا کہ ابو ذر نے کہا اللہ کے رسول یہ تھوڑی سی میں ذمہ داری ہوں. میں, نہ ابو ذر تو کمزور آدمی ہے, مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے, تو بڑا کھرا اور سچا آدمی ہے, کہاں دنیا میں لپٹنے لگا. 2 آدمیوں پر بھی نہ لگنا, میں تجھے کہہ دیتا ہوں. تو حضرت معاویہ کے خلاف سب سے پہلی یہ آواز ابو ذر نے اٹھائی. حضرت عثمان کے دور میں شور مچا دیا تھا انہوں نے. چلے گئے چھوڑ کر مدینہ. میں مدینہ سے ادھر ربضہ کی طرف, میں نے کہا مجھے ربضہ تو دیکھ کر آؤں. کہاں پہ یہ ربضہ جہاں پر وہ وادیوں کے, اچھا چھوڑ گئے. میں کہا نہیں, اتنی کہاں میں دولت, نہیں, وہیں پہ بھوکے پیاسے رہ کر ہم مر جائیں گے, ہم نہیں آئیں گے وہاں سے. ہمیں دنیا سے منہ موڑنے کو کہا. یہ بڑے بڑے گھر, یہ بلڈنگیں, یہ ہماری مجبوری ہے, بیٹھے ہیں ان کے درمیان بیٹھے ہیں, کیونکہ ادھر ہی سے اصلاح کا عمل شروع کرنا ہے. لیکن یہ ہمارا مطمع نظر نہیں ہونا چاہیے, اتنا جتنے سے گزارا ہو جائے. آپ علیہ السلام کے گھر کو دیکھ لیں, گھر تو رہنے نہیں دیے ان ظالموں نے. اثر رہبانیت کا تب پتہ چلتا ہے ان بنو امیہ کے بڑے بڑے کارنامے ہیں. کیا بتائیں ان کے کارنامے, سیاہ کارناموں سے ان کی زندگیاں بھری پڑی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے جہاں پر آپ سلام پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. 9 بیویوں کے گھر ہیں وہ. ذرا وہ دائرہ جو چوکٹا ہے, کسی نے زیارت کی ہو سرکار کے روضے کی تو دیکھیں وہ چھوٹا سا ہے, بڑی بمشکل 4-5 ستونوں پہ. ایک سیدہ فاطمہ کا گھر ہے, 9 بیویاں ساتھ ہیں.
آپ رہیں گے اتنے تو آپ کے گھر آپ کی خوابگاہ ہے، اتنی تو آپ کی خوابگاہ ہے اکیلے کی، حضور کا گھر ہے۔ پیغمبر کھڑے ہوتے ہیں تو حضور کے چھت لگتی ہے، پیغمبر کے لیے نماز پڑھنے کو جگہ نہیں گھر میں، بمشکل لیٹتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ لیٹی ہوئی ہیں، حضور نے سجدہ کرنا ہے اور سجدے کے لیے جگہ نہیں ہے، حضور ہاتھ مارتے ان کے پاؤں پر، وہ پاؤں سمیٹ لیتی، حضور سجدہ کرتے وہ پھر پاؤں بچھا لیتے۔ تو یہ جب تک دنیا سے منہ نہیں موڑیں گے حل کوئی نہیں ہونا۔ یہ کر لیں، تقریریں کر لیں، عالم وہ چاہیے کہ جو اس طرح فخر کاٹ کر دکھائے رسول اللہ کی طرح، پھر انشاءاللہ شرح صدر کی وہ منزل آ جائے گی کہ آپ کے سامنے جنت دوزخ کی چیزیں۔ صحابی نے نماز پڑھی، آسمان سے فرشتے اترنے شروع ہو گئے، سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، اس طرح نور کا بادل نیچے آنا شروع ہو گیا، وہ گھوڑا بدک گیا، بچہ پاس تھا، یحییٰ لیٹا ہوا، انہوں نے بچے کے خیال سے وہ ترک کر کے جلدی سے بچے کو پکڑنا چاہا، حضور کو بتایا، آپ نے میں تیرا قرآن سننے کے لیے اتنے سوچ سے تجھ پر قرآن نازل شرح صدر ہوئی کہ تو نے ڈوب کر قرآن پڑھا، آسمان سے فرشتے نیچے سننے کے لیے آ گئے۔ اگر تو پڑھتا رہتا، صبح لوگ مدینے کے اندر مسافہ کرتے فرشتوں کے ساتھ۔ پڑھے تو قرآن آپ، لگ جائے پتا، ہمارا قرآن نہیں اوپر جاتا، اس بیچارے نیچے کیا آتا ہے۔ اللہ پناہ دے، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت سے عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صفیں سیدھی کر لیں۔